یہ جو میری ویڈیو کے اندر آپ کو خواجہ سرا نظر آ رہا ہے، یہ 40 دن اپنے گھر سے باہر رہا. یہ ناچ گانے کے لیے نہیں رہا، یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسے کام کے لیے نہیں رہا جس میں انسان کو شرمندگی ہو کہ یار یہ کیسے کام ہے. جیسے ہوتا ہے نا نارملی ہم کہتے ہیں کہ یار خواجہ سرا کا کام ہی ناچنا ہے، خواجہ کے سرا کا کام ہی ایسا ہے کہ جس پہ ہمیں شرم آتی ہے. مگر اس خواجہ سرا کو دیکھ کر اللہ کی قسم میرا نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ میرے کوئی زبان کا ہے، نہ میرے کسی گاؤں کا ہے، مگر میں اس پہ فخر کر رہا ہوں. میں اس ویڈیو کو دیکھ کر میں خود پہ فخر کر رہا ہوں کہ 40 دن اپنے گھر سے باہر رہا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سیکھتے ہوئے، خود عمل کرتے ہوئے اور دوسروں تک دعوت پہنچاتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے لیے 40 دن باہر رہا. میں صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا کہ مرد، میں اسے مرد کہتا ہوں. میں اس کو اللہ کا پیغام سنانے والا ایک شیر دل انسان کہتا ہوں. یہ ہم جیسے ٹک ٹاکر یا ہم جیسے یوٹیوبر کے لیے بڑی شرم کی بات ہے تو ہم ویڈیوز میں آ کے کہتے ہیں کہ وہ مرد نہیں جو عورت کو مارتا ہے. میں تو کہتا ہوں وہ بھی مرد نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا اور صرف دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے اور صرف اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے دوستوں کو، اپنے سب کو وقت دے رہا ہے مگر نہیں دے رہا. تو جو دین تمہارے لیے قائم کر دیے گئے، نمازیں تمہارے لیے دی گئی ہیں، اس کو چھوڑ کر اور دنیا کے پیچھے دوڑتے رہو اور تم اپنے آپ کو مرد کہو تو میں یہ مرد ثابت کرنے کے لیے یا مرد ماننے کے لیے تم لوگوں کو تیار نہیں. حتیٰ کہ یہ بات میرے لیے بھی ہے اسی طرح ہے. اگر میں مانتا ہوں کہ یار اگر میں خود کچھ ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر میں تو چاہتا ہوں کہ میری داڑھی سفید نہ ہو، پھر کیوں ہو رہی ہے؟ میرے دانت میں چاہتا ہوں کہ گرے نہ، مگر کیوں گر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اگر میری اپنی کوئی ذات ہوتی، میری اپنی کوئی طاقت ہوتی تو میرے بس میں یہ چیزیں ہوتی. اگر یہ چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں تو یہ سب کچھ جو کر رہا ہے وہ میرا رب کر رہا ہے، یعنی میرا اور آپ کا اللہ کر رہا ہے. میرے اور آپ کے ذمے ہے. اگر اللہ خواجہ سرا سے کام لے سکتا ہے تو ہمیں شرم آنی چاہیے، معذرت کے ساتھ ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ ہم کیوں دین کا کام، ہم اللہ کا پیغام کیوں دوسروں تک نہیں پہنچا رہے، ہم کیوں خاموش ہیں. ہم کہتے ہیں یار دین کا کام تھوڑا سا مشکل ہے، بڑا مشکل سے دعوت دی جاتی ہے، تو پھر ہم دنیا کا کام کیسے کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے کوئی کام بھی نئے کسی جگہ پر جاتے ہیں کوئی تو ہم وہاں کی بولی میں ڈھل جاتے ہیں، ہم وہاں کی چیزیں لے لیتے ہیں، ہم دکانوں سے نئی چیز خریدتے ہیں تو ہم تو یہ نہیں کہتے یار میں پہلی بار خرید رہا ہوں مجھے شرم آ رہی ہے. مجھے شرم، دین میں ہم کیوں شرم کرتے ہیں؟ بڑی شرم والی بات ہے. اور اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو کسی سے بھی لے سکتا ہے. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ انشاءاللہ اس کے بعد سناؤں گا کسی دن نہیں بٹ کا، اور وہ ضرور آپ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. خدا را اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے پیغام کو اپنے دلوں میں ڈالے، اپنے ذہنوں میں ڈالے، نماز کو قائم کرے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے محنت کرے. نہیں کر سکتے تو بھائی اکیلے میں بیٹھ کر اپنے سامنے مسجد کی ٹوپیاں رکھ دیں، کوئی گلاس رکھ دیں، جگ رکھ دیں، کچھ چیزیں رکھ دیں اور اللہ کا پیغام شروع کر دیں. آپ کی جو یہ جھجک ہے جسے آپ کہتے ہو کہ یار میں نہیں کر سکتا، آپ کا خود بخود نکل جائے گا. ورنہ ایسا نہ ہو کسی دن فرشتے آئے اور پھر آپ سے پوچھے قبر کے اندر کہ من رب کا من دینوں کا، پھر اس دن کیا کرو گے؟ آج تو شرما جاؤ، اس دن کیا کرو گے؟ سوچنے والی بات ہے.